अस्सलाम वालेकुम। मैं अंतोनियो पहले था, मेरा नाम था अंतोनियो अनुपम। मैं था हिंदू और उसके बाद मैंने कलमा पढ़ा 2 साल के बाद। और इसमें जो है जो पार्ट्स ले रहे हैं वो है सफ़ीर भाई और नवीद भाई जो नॉर्वे के थे। उन लोगों ने मेरे को ये रास्ता दिखाया और इस रास्ते पे मैं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि इन दोनों भाइयों को और सारे उम्मती को ये अजर मिले कि मुझे बनाया गया इस्लाम में और ये रास्ते पे मैं चल पड़ा। अभी कलमा भी पढ़ के सुनाओ। अभी मैं जो कह रहा हूँ आपको, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मेरा मन जो है, मेरा दिल जो है सुकून पा लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अली भाई हैं जी, इनका नाम पहले अनुपम था, हिंदू थे। इनका नाम भी मैंने ही रखा था अली। इन्होंने कहा नाम भी रख दो, तो अली इनका नाम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी दुनिया में सबसे बड़ी कमाई है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नासिर भाई, अब वक्त है थोड़ा, तो मैं आपको एक किस्सा और सुना देता हूँ। ये किस्सा ऑलमोस्ट 2 या 3 साल का है, लेकिन ये मैं आपको कोई 10 मिनट में कवर कर देता हूँ। मैं पुर्तगाल में था, मेरी मोबाइल की एक शॉप थी। उस मोबाइल शॉप पर मुझे एक वर्कर चाहिए था। उसमें मेरी 3-4 शॉप्स थी। एक शॉप ऐसी थी जहाँ पर मैं खुद बैठता था और वहाँ पे मुझे एक वर्कर चाहिए था। तो एक बंदा था, उसका नाम था अनुपम। अनुपम वो हिंदू था और उसने ब्राज़ीलियन औरत से शादी की हुई थी, उसकी एक बच्ची थी। तो वो मेरे पास काम के लिए आया और मैंने उसको काम पर रख लिया। अब वो बहुत ईमानदार आदमी था, साफ़ सुथराई करने वाला, दुकान को बहुत क्लीन रखता था और बड़ा अच्छा। वो पुर्तगीज़ था और उसको अच्छी खासी पुर्तगीज़ और ब्राज़ीलियन औरत के साथ रहता था, तो वो भी ब्राज़ीलियंस भी पुर्तगीज़ बोलते हैं, तो उस वजह से मैंने उन्हें काम पर रखा। तो मैं हर रोज़ दुकान पर आता, जैसे हर पाकिस्तानी मुसलमान जब दुकान पर आते हैं तो वो तिलावत लगाते ही हैं, चाहे वो सुने या ना सुने, लगा देते हैं खाना पूरी के लिए। तो हमारी भी आदत बनी हुई थी, मैं सूरह रहमान लगाता था और उसको मैं सुनता था और साथ साथ कभी कभी पढ़ भी लेता था। और उसको मैंने कहा कि तुम दुकान खोलते हो और तुमने दुकान पर आते ही ये सूरह रहमान लगा देनी है बस। वो ऐसा ही करता, यहाँ तक कि उसे वो बार बार लगाने से, बार बार सुनने से वो याद हो गए उसके कितने अल्फाज। कुछ अदायगी में गलती भी करता था, लेकिन बार उसको याद हो गई काफ़ी हद तक। और तर्जमा तो सारे याद हो गया, क्योंकि वो भी हिंदी बोलते थे तो उनकी ज़ुबान भी उर्दू ही है, तो वो तर्जमा साथ साथ वो मैंने उसे कहा था वो भी लगाया करो। अलमुहिम वक्त गुज़रता गया और मैं जो था ना, उसके साथ एक हुस्न सलूक की वजह से उसने जो मुझे बताया वो बहुत इंस्पायर हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि जब नमाज का वक्त होता तो हम अपने क्लाइंट वगैरह छोड़ के हम भाग जाते मस्जिद की तरफ। और बिलखुसूस जुमे के दिन तो मैं बाकायदा तैयारी करके अपने कपड़े दूसरे पहन के और बाकायदा हम आते और सीधा जुमा पढ़ने जाते और फिर वापस आकर खाना खाते हैं जिस तरह भी। तो वो ये डिसिप्लिन देखता था कि कारोबार जिस तरह का भी हो, ये लोग चले जाते हैं छोड़ के और जुमा पढ़ते हैं। और ये उसने मुझे बताया बाद में कि मैं आपको ऑब्ज़र्व कर रहा था कि आप क्या करते हो। आप यानी खाना खाते हो तो आप कहते हो हलाल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो झटके वाली मुर्गी और हराम भी मिलती हैं चीज़ें। शराब के हमने करीब नहीं जाना, सिगरेट के हम वैसे नहीं पीते। तो ख़ास तौर पर जो लेडीज़ कम्युनिकेशन में मैं पीछे हट जाता था, उसको मैं कहता था यार आप डील कर लो। तो ये चीज़ जब उसने देखी ना कि अपोजिट सेक्स में इंसान बहुत इंस्पायर होता है ना, तो इस वजह से भी उसने जो है ना ये चीज़ देखी कि यार ये मुसलमान लोग अक्सर गोरियां क्लाइंट्स हैं हमारी, तो मेरी कोशिश होती है मैं उनके साथ हाथ ना मिलाऊं, उनके पीछे हट के रहूं। तो वो लोग ज़रा बोल्ड होते हैं तो मैं इस तरह की गुफ्तगू ना करूं। यानी ये सारी चीज़ें वो ऑब्ज़र्व कर रहा था जो उसने मुझे बताई। तो ये काफ़ी
کیونکہ کچھ سالوں تک وہ اس طرح دیکھتا رہا اور ہم وہاں کام کرتے رہے، اور میں نے کبھی یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ میں اس کو تبلیغ کروں، لیکن جب میں نے کچھ محسوس کیا تو یہ تو انٹرسٹ لے رہا ہے، تو پھر وہ مجھ سے کچھ پوچھتا تو میں اس کو پاکیزگی کے معاملات بتاتا، وضو یہ ہوتا ہے، استنجا یہ ہوتا ہے، ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو میں یہ ساری چیزیں بتلاتا اسے کہ یہ چیز ہم کھاتے ہیں لیکن وہ اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہو، ایسے نہیں کھاتے۔ وہ جاننا چاہتا تھا حلال کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو یہ ساری میں اسلامی پریکٹس کی چیزیں بتاتا، اور کبھی وہ مکہ دیکھتا تو میں کہتا کہ وہ کہتا یہ کیا گول گول گھوم رہے ہیں، تو پھر میں انہیں بتاتا کہ یہ ہم کوئی پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ سارا میں اس کو یہ ساری چیزیں بتلاتا رہتا۔ بہرحال کافی چیزیں اس کے اوپر ہم نے محنت کر دی اور کبھی ہم نے اس کو انسسٹ نہیں کیا۔ ایک ایسا خوش نصیب دن میری زندگی کا اور اس کی بھی زندگی کا کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، اور میں آ کر اپنا وہ کوٹ ووٹ اتار کے، اور مسجد بالکل سینٹر کمرشل سینٹر کے اندر ہی تھی، اس لیے ہم کوٹ ووٹ اپنی شاپ میں اتار کر جمعہ پڑھنے جاتے۔ تو میں نے تیاری کی تو جانے لگا تو وہ کہتا سفیر بھائی میں نے اسلام قبول کرنا ہے اور میں نے بھی آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنا ہے۔ تو میرے لیے تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ تو پہلے ادھر آ جا، میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اس کو ایک ایک لفظ کے ساتھ کلمے کی ادائیگی کروائی، اور اس کو میں مسجد میں لے گیا۔ مسجد میں لے جا کر امام مسجد بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، میں پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا، اور سب سینٹر کے لوگ بھی حیران کہ یہ ہندو بندے کو لا کے سفیر نے پہلی صف میں بٹھا دیا، کیونکہ وہ ورکر تھا میرا، سب جانتے ہی تھے وہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو سب کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ امام بھی مجھے ایسے گھور کے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر میں کھڑا ہوا، میں نے کہا سب مسجد والوں کو میں نے مخاطب کیا، اور امام صاحب کو بھی، کہ یہ ہمارے انوپم بھائی ہیں، یہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ تو پھر سارے بڑا خوش ہوئے، پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے خود امام کے سامنے کلمہ دہرایا، اور پھر امام صاحب نے کہا ہم انہیں کوئی نام دیں، تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں ہی اسے نام بھی دوں گا، تو میں نے اس کا نام دیا علی، حضرت علی علیہ السلام کے نام پر۔ تو پھر ایک ایک مسجد کے بندے نے آ کر اس کو ہاتھ ملایا، گلے سے لگایا، اور افریقن میں یہ رواج ہے کہ وہ تحفہ دیتے ہیں، ہمارے پاکستانی تو ہاتھ ملا کے چل سائڈ پہ، تو جہاں وہاں پر جتنے بھی افریقنس تھے نا، وہ لائن بنا کر کھڑے ہو گئے، اور ایک ایک بندہ اس کو گلے ملتا اور اس کو پیسے دیتا یا کوئی تحفہ دیتا۔ یہ میں نے چینج دیکھا کہ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاں لوگوں کو جی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے جی، ہو گئے، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، لیکن وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں افریقن، ایک ایک بندہ آ کر اس کو گلے ملتا ہے، اس کو مبارکباد دیتا ہے، اور اس کو پیسے دیتا ہے، جس طرح شادیوں میں پیسے گفٹ کے طور پہ دیتے ہیں، تو وہ سب اس کو ایسا دینے لگے۔ تو یہ میں نے ماحول دیکھا، میں بڑا ہی عجیب، میرے لیے یہ بات تھی، فرسٹ ٹائم میں نے ایسا دیکھا۔ افریقانز جو تھے، پبلک میں اسلام قبول کیا اس نے۔ تو بہرحال وہ یہ واقعہ ہو گیا۔ پھر وہ جو علی تھا وہ آج بھی مجھے ملتا ہے، کبھی کبھار جب بھی وہ ادھر آتا ہے سینٹر میں تو وہ لازمی میری شاپ پر آتا ہے، اور اس کو میں نے کہا کہ تم آؤ، بیٹھو، کھاؤ پیو، میرے ساتھ رہو، اور اس نے اپنی بیٹی کو بھی مسلمان کیا۔ وہ ظاہر ہے وہ چھوٹی بچی تھی، وہ تو باپ نے جو کہنا اس نے وہی کرنا ہے۔ بیوی کا مجھے نہیں پتا، میں نے اس سے نہیں پوچھا، لیکن یہ ایک انکریڈیبل ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے اللہ کے 99 نام یاد کیے ہوئے ہیں، داڑھی پکی رکھ لی اس نے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ رمضان شریف میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ میں نے اس کو عجیب چیز دیکھی، حالانکہ میں نے اسے منع بھی کیا کہ یار تو اپنی ضرور، کہتا نہیں جی آپ لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہو، ہم نے تو زندگی میں کبھی نیک کام نہیں کیے۔ مجھے بڑا رونا آیا اس کی بات سن کے کہ شاید وہ ہم سے بھی آنا ہو۔ وہ کہتا ہے سفیر بھائی ہم تو پیدا ہی ہوئے تھے کافر، اور ہم نے تو کفر کی زندگی گزاری، آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہو، میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے گزشتہ گناہ ختم کر لوں۔ تو اس پر وہ جو علی انوپم اس کا نام ہے، لیکن میں اس کو علی ہی اب کہوں گا، ظاہر ہے۔ تو علی جو ہے نا، علی انطونیو، انطونیو بھی اس کو لوگ پیار سے کہتے تھے، تو اب علی انطونیو کہہ دیتے ہیں، تو میں تو علی کہتا ہوں۔ تو یہ علی جو ہے نا، یہ رمضان میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا، اور اپنا راشن وغیرہ پورا کر کے پورا رمضان جو ہے نا وہ اعتکاف کرتا ہے، نمازیں وغیرہ اور ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو بھی اسلام پر استقامت رکھے۔
تو اس نے باقاعدہ ایک ویڈیو بھی 1 منٹ کی ریکارڈ کروائی تھی، وہ بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، جس میں اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک دن اس سے کہا کہ تو نے اسلام میں آ کر کیسا لگا تجھے، تو اس نے پھر وہ تھوڑی سی وہ بات، ایک اور میرے دوست بھی ناروے سے آیا ہوا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا تھا اسلام پر، تو اس نے کہا یہ دونوں نے مجھ پر محنت کی، اس کا بھی حصہ ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کا جواب اجر و ثواب دے۔ تو اس طرح یہ ایک دوسرا واقعہ، اور بھی واقعات گوروں کے بھی ہیں، کرسچنز کے، برازیلینز کے بھی، وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ لمبے لمبے سالوں پر محیط واقعات ہیں، ہم اس میں سے کچھ منٹ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔